دنیا کے سیاحتی نقشے میں بھی مقامات مقدسہ دلکش ترین مقامات کے اعتبار سے پیش کیے جا چکے ہیں۔ شہر مشہد اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس ترین زیارتی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام جو اہل بیت رسالت مآب کے ایک درخشاں ستارے ہیں اور آپ کے روضہ مطہر کی زیارت اور اس ملکوتی دربار سے فیض اٹھانے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے گوشے گوشے سے اس مقدس شہر میں تشریف لاتے ہیں۔ مشہد مقدس ایک تاریخی، ثقافتی اور مذہبی شہر ہے اور صوبہ خراسان کا مرکز بھی ہے، اور اس کی آبادی 20 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ شہر 1000 مسجد نامی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہے اور سطح سمندر سے 980 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ دارالحکومت تہران سے اس شہر کا فاصلہ 912 کلومیٹر ہے۔ مشہد دوستداران اہل بیت علیہم السلام کے امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے مقدس روضے کی موجودگی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا حرم مطہر دنیا کے زیبا ترین تاریخی اور مذہبی شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور شیعان جہان کے 8ویں امام ہیں۔ سن 148 ہجری مطابق 765 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے کل 55 سال عمر پائی اور 20 سال تک ملت اسلام کی امامت و رہبری کے فرائض انجام دیے۔ آخر میں عباسی خلیفہ مامون کے ہاتھوں خراسان میں شہید ہوئے۔ جہاں پر آپ دفن ہیں اس وقت یہ مقام مشہد امام رضا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہر طوس کے بالکل قریب آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کو مشہد یعنی شہادت گاہ کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے دفن کے بعد ان کی یہ گراں قدر بارگاہ رفتہ رفتہ فن معماری اور ہنرمندی کے بے نظیر شاہکار میں تبدیل ہو گئی۔ آج یہ روضہ منور عظیم زیارتی مراکز میں سے ایک ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ ایران کے مقدس ترین اور گراں قدر ترین مذہبی مقامات میں شمار کی جاتی ہے۔ حرم مطہر کی عمارتیں ایران کے زیبا ترین
اسلامی شاہکار اور فن معماری کے بہترین نمونوں میں سے ایک ہے اور اس عمارت کی چھتیں، رواق، دیواریں آئینہ کاری اور کاشی کاری کے پھولوں، کتبوں اور ہندسوں سے مزین ہیں اور میناروں کو خوبصورت چینی ٹائلوں اور عربی کی مختلف اقسام خوشخط کتبوں خصوصاً خط کوفی سے مزین کیا گیا ہے۔ اسی طرح گنبد اصلی جو مرقد مطہر کے اوپر واقع ہے اور حرم مطہر میں داخل ہونے والے تمام ایوانوں اور میناروں کو سونے سے بنایا گیا ہے، ان کی وجہ سے حرم مطہر کی فضا ایک خاص جاذبیت اور معنویت کی حامل ہو گئی ہے اور زمانہ قدیم کے مختلف فن معماری کا سراغ ملتا ہے۔ گنبد حرم مطہر اسلامی ایران کی فن معماری اور ہنرمندی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کی بلندی 31 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے، جس کے چاروں طرف اس زمانے کے مشہور خطاط علی رضا عباس کے خط میں ایک بڑا ہی نفیس کتبہ نقش ہے۔ 932 ہجری مطابق 1528 عیسوی کو شاہ طہماسب نے گنبد کی کاشی کاری سے مزین ٹائل کو تبدیل کر کے سونے کی اینٹوں سے تعمیر کیا تھا، لیکن اس وقت ازبکوں نے مشہد کو اپنے قبضے میں لے لیا تو عبد المومن نے حرم مطہر پر حملہ کر کے تمام سونے کو لوٹ لیا۔ بعد میں شاہ عباس اول نے 1010 سے 1016 ہجری مطابق 1601 سے 1617 تک حرم مطہر کے گنبد کو دوبارہ سنہری اینٹوں سے تعمیر کیا۔ گنبد کے علاوہ خوبصورت و جاذب نظر میناروں نے بھی حرم مطہر کی رونق کو دوبالا کر دیا ہے۔ ایرانی معماری کا اصول یہ ہے کہ گنبد کو دو میناروں کے درمیان بناتے ہیں۔ ایوان نادری کی طرف والے مینار کو عبد المومن کے لوٹنے کے بعد شاہ طہماسب نے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد سن 1142 ہجری مطابق 1730 عیسوی کو نادر شاہ کے حکم سے اس کو سونے کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا اور اس کی بلندی 40.5 میٹر اور چوڑائی 13 میٹر ہے۔ دوسرا مینار جو ایوان عباسی کے کنارے پر واقع ہے 1146 ہجری میں نادر شاہ کے حکم سے بنایا گیا۔ اس کی بلندی 35 میٹر ہے، سنہری اینٹوں سے الماسی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں اہم موقعوں پر یا بادشاہوں کے دربار میں عوام کو جمع کرنے کے لیے اور اعلان عام کے لیے سوائے ایام عزا کے ہمیشہ نقارہ بجانے کا رواج عام تھا، لیکن اب ہمیشہ طلوع اور غروب آفتاب سے قبل نقارہ بجایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں نماز صبح سے پہلے نقارہ بجاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو بھی نقارہ بجایا جاتا ہے۔
आस्ताने कुद्स रज़वी का मरकज़ी कुतुब खाना। मशहद मुक़द्दस में आस्ताने कुद्स रज़वी का मरकज़ी कुतुब खाना पूरे मुल्क में बिखरे हुए आस्ताने कुद्स रज़वी के कई कुतुब खानों में से एक है। इस मरकज़ी कुतुब खाने के लिए हरम मुतहर में एक नई अज़ीमुश्शान इमारत तामीर की गई है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। इस कुतुब खाने में मुतालिया करने वाले तलबा और मुहक्किकीन के लिए तमाम ज़रूरी कुतुब बराए मुतालिया दस्तयाब हैं। हरम मुतहर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में सबसे पहले कुतुब खाने की बुनियाद 612 हिजरी में रखी गई थी। इस कुतुब खाने में 57 ज़बानों पर मुश्तमिल किताबें मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर किताबें फ़ारसी और अरबी में हैं। इस कुतुब खाने का कुछ हिस्सा ऐसा है कि देखने वाले की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है और इसका एक हिस्सा अखबारों और रिसालों का रिकॉर्ड रखने के लिए है, जिसकी 1400 मुख्तलिफ उन्वानात में तबकाबंदी की गई है। जदीद कुतुब खाने की बिल्डिंग 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसका रकबा 12,000 मुरब्बा मीटर पर मुहीत है और इसमें 10 लाख से ज्यादा किताबें रखने की गुंजाइश मौजूद है। मरकजी अजायब घर। हरम मुतहर का मरकजी अजायब घर 1945 ईस्वी में बनाया गया था और ईरान के काबिल दीद मकामात में से एक है, जो कि सहने इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के मशरकी हिस्से में वाक़ है। इस अजायब घर में ज़्यादातर अशिया जो नुमाइश के लिए रखी गई हैं, सदियों से बादशाहों या साहिबान खैर ने हरम मुतहर के लिए वक्फ की थी। सबसे पहले वो चीज जो देखने वाले की तवज्जो को अजायब घर की तरफ मबजूल कराती है, इस अजायब घर की तारीखी हैसियत और हुनर इस्लामी की तौसी है। इस अजायब घर में रखी हुई तमाम अशिया की तारीखी हैसियत और बनाने वाले का नाम व नसब और मकाम, खुसूसन कालीन वगैरह के सिलसिले में बयान किया गया है। हर रोज हजारों की तादाद में लोग इस म्यूजियम को देखते हैं।
قرآن میوزیم۔ قرآن میوزیم کی عمارت 2 طبقوں پر مشتمل ہے اور مرکزی عجائب گھر کی عمارت کے پیچھے واقع ہے۔ سن 1985 میں اس کا افتتاح ہوا۔ اس میں قرآن مجید کے قیمتی اور نفیس ترین نسخے موجود ہیں۔ پہلے طبقے میں تصاویر اور ہنر اسلامی کے نمونوں کی نمائش کی گئی ہے۔ دوسرے طبقے میں قرآن کریم کے نفیس ترین خطی نسخے مختلف خطوط میں موجود ہیں، جن کا تعلق گزشتہ مختلف زمانوں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا قیمتی اور نفیس ترین قرآنی نسخے خط کوفی میں ہیں، جو خاندان امامت و رسالت سے منسوب ہیں، جس کی وجہ سے عجائب گھر کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة